خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے باعث 24 گھنٹوں میں 43 افراد جاں بحق افراد میں 33 مرد 2 خواتین 8 بچے شامل۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے مجموعی طور پر 30 گھروں کو نقصان پہنچا۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع باجوڑ اور بٹگرام ہیں، جہاں ریسکیو آپریشنز جاری ہیں۔ شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 16 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 5 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ جار پل ریلے میں بہہ جانے سے پشاور باجوڑ شاہراہ بند۔ مانسہرہ میں بٹل کے گاؤں ڈھیری حلیم میں رات گئے کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد آنے والے ریلے میں بہہ جانے والے 9 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ کار سیلابی ریلے میں بہنے سے 2 افراد جاں بحق۔ خیر آباد میں مٹی کا تودہ گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق۔ سوات میں مینگورہ خوڑ، ہزارہ خوڑ، خوصہ خیلہ سمیت دیگر مقامات پر طغیانی۔ لوئر دیر کے علاقے میں میدان میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسلا دھار بارشوں کے بعد فلیش فلڈ۔ مختلف وادیوں میں سیلابی صورتحال۔ چلاس کے اوچھار نالے میں کئی افراد بہہ گئے۔ نالے میں موجود کٹے ہوئے درخت سے لوگوں نے سہارا لیا۔ چلاس میں سونیوال کوٹ تھور کے مقام پر سیلابی ریلا گھروں میں داخل، 8 مکانات کو نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلوں کے باعث فصلیں، مکانات، باغات، رابطہ پل، واٹر چینل تباہ۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے 10 افراد جاں بحق۔ غیزر میں سیلاب سے 8۔ ضلع دیامر میں 2 بہن بھائی جاں بحق۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق۔ کلاؤڈ برسٹ ہونے سے رتی گلی کی سڑک مختلف مقامات سے بہہ گئی۔ نیلم اور لوات نالے پر 3 رابطہ پل بہہ گئے۔ آزاد کشمیر کو راولپنڈی سے ملانے والی شاہراہ کوہالہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر متاثرہ اضلاع میں آج اور کل تمام سرکاری اور نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان۔ پاکستان کے اثاثے پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں۔ پاکستان نہ ہی نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے، نہ ہی اس پر یقین رکھتا ہے۔ نیوکلیئر صلاحیت ہمارے دفاع کی ضمانت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے گفتگو۔ کہا، نریندر مودی کو اب خواب میں بھی پاکستان اور پاکستانی افواج نظر آتے ہیں۔ مودی بنیادی طور پر اپنے ووٹرز کو مطمئن کر رہے ہیں۔ بھارت کے اندر سے نریندر مودی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بھارتی شہری خود کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کا رویہ ایسا تھا کہ جنگ تک نوبت آ گئی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت نے جس طرح دہشت گردی کی پشت پناہی کی، بین الاقوامی سطح پر بھی اسے ناکامی ہوئی۔ مودی کے چہرے پر دہشت گردی کا دھبا لگ چکا ہے۔ پاکستان میں BLA اور طالبان بھارت کی پراکسیز ہیں۔ پاکستان کے پاس بھارتی دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں اور عالمی فورمز پر جمع بھی کرائے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے کالعدم BLA کالعدم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا احسن اقدام ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگری کی ملاقات۔ کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ گریگری لاگرف نے کہا، پاکستان جیو اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہم ملک ہے۔ امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کی دہشت گرد حملوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے 14 حملے ناکام بنانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا KP پولیس کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا، KP پولیس نے یوم آزادی پر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہے۔
کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل فون انٹرنیٹ ڈیٹا سروس 10 روز سے معطل۔ موبائل فون انٹرنیٹ کی بندش سے طلباء اور کاروباری افراد کو مشکلات۔ موبائل فون انٹرنیٹ ڈیٹا سروس سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کی گئی ہے۔ بلوچستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون بندش پر سینیٹر کامران مرتضی کا سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس۔ کہا سیکیورٹی کے نام پر بلوچستان میں انٹرنیٹ موبائل ایک ماہ بند کر دیتے ہیں۔ بدنامی کی بات ہے کہ آدھے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس نہیں، کہتے ہیں کہ موبائل بند کر کے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سہولت پورے ملک کو دیں۔ طارق فضل چودھری نے جواب دیا کہ بلوچستان میں 6 سے 31 اگست تک انٹرنیٹ عارضی معطل کرنے کا آرڈر کیا گیا۔ وجہ سیکیورٹی خدشات تھے، کسی کو شوق نہیں کہ سروسز معطل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 5 روزہ دورے پر جاپان روانہ ہو گئیں۔ مریم نواز 5 روز کے دورے میں اوساکا کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ مریم نواز ٹوکیو اور یوکوہاما بھی جائیں گی۔ جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جاپان حکومت کی خصوصی دعوت پر جاپان جا رہی ہیں۔ مریم نواز کے ہمراہ وفد میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، صہیب بھرت، ذیشان رفیق اور ثانیہ عاشق شامل ہیں۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کے قائد اعظم کی تصاویر لے کر سینٹ اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آج اپوزیشن سینیٹرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر لگائی۔ پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید نے کہا حکومت نے اشتہار پر اپنے خاندان کی تصویر لگائی، قائد اعظم کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا قائد اعظم کی تصاویر لہرا کر احتجاج۔ سینٹ میں 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے قرارداد منظور۔ معرکہ حق میں بھارت کو دھول چٹانے پر صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرت سے نوازا۔ بھارت کو فضائی جنگ میں شکست دینے پر چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت سے نوازا گیا۔ سمندری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ سول عسکری شخصیات کو اعزازات دینے کی تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کا اعزاز والد اور شہید کی اہلیہ نے وصول کیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ کے لیے بھی نشان امتیاز کا اعزاز۔ وزیر اعظم کی طرف سے تشکیل دیے گئے سفارتی وفد کے ارکان کے لیے بھی اعزازات۔ سینیٹر شہری رحمان، سینیٹر فیصل سبزواری، ہینا ربانی کھر، مصدق ملک، خورم دستگیر، طارق فاطمی، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان اور دیگر کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ مصدق ملک کا اعزاز ان کی اہلیہ نے وصول کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درابن روڈ پر فائرنگ سے 2 ایکسائز اہلکار جاں بحق، 1 شہری زخمی۔ پولیس کے مطابق اہلکار ناشتہ کر رہے تھے، نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ایم ٹی خان روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار مرد اور خاتون جاں بحق۔ کراچی میں رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں 555 افراد سے زائد جاں بحق ہو چکے۔ پولیس کے مطابق شہر میں ڈمپر کی ٹکر سے 34 اور ٹرالر کی ٹکر سے 63 افراد جاں بحق ہوئے۔ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 37 اور بسوں کی ٹکر سے 35 افراد جاں بحق ہوئے۔ ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 169 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ اجلاس میں دور دراز علاقوں کے لیے واٹر پمپ لگانے کی تجویز کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ سے متعلق 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ وزیر اعلیٰ کا بعض پروجیکٹس کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار۔ مریم نواز نے پنجاب کے ہر شہر میں بیوٹیفیکیشن کے 122 منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہنور چیمہ کی اے لیول میں شاندار کامیابی. ماہنور چیمہ نے اے لیول کے امتحان میں 24 اے گریڈ امتیاز کے ساتھ حاصل کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا. ماہنور چیمہ کو شاندار کامیابی کے سبب آکسفورڈ یونیورسٹی کے ممتاز کالج میں داخلہ مل گیا. بیرسٹر عثمان چیمہ نے کہا کہ ماہنور چیمہ نے اے لیول امتحان میں 4 عالمی ریکارڈ بنائے ہیں. ان کی بیٹی کے لیے میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنا خواب تھا. ماہنور کو 3 امتحان میں ملنے والے اس گریڈ دنیا میں کسی بھی طالب علم کو ملنے والے گریڈ سے زیادہ ہیں. ماہنور چیمہ نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے میڈیسن میں داخلے کی پیشکش پر بہت خوش ہیں. اکتوبر میں آکسفورڈ یونیورسٹی جائیں گی. زندگی کا نیا باب شروع ہونے پر خوش ہیں. دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بیروت، نئی دہلی، پیرس اور لندن سمیت دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کا جشن، پرچم کشائی کی تقریبات، بچوں نے ملی نغمے اور مختلف ٹیبلوز پیش کیے. تقریبات میں پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت. بھارت میں پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد نے قومی پرچم لہرایا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب معرکہ حق کی کامیابی کے جشن میں بدل گئی. متحدہ عرب امارات میں سفیر پاکستان فیصل نیاز سرمزی نے پرچم لہرایا. دوحہ میں پاکستان کے ناظم الامور نے پرچم کشائی کی. پیرس میں یوم آزادی کی تقریب، پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے کیک کاٹا. لبنان میں سفیر پاکستان سلمان اطہر نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا. پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. نیو یارک میں پاکستانی مشن اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی جشن آزادی کی تقریب. دبئی کا برج خلیفہ پاکستان کے سبز، سفید اور ہلالی پرچم کے رنگوں سے روشن. بیلجیم، ماریشس اور چین سمیت دیگر ممالک میں بھی پاکستانی سفارت خانوں اور ہائی کمیشنز میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات. کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں گزشتہ روز 32 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں امداد لینے والے 13 فلسطینی بھی شامل ہیں. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق بھوک سے اموات کی تعداد بڑھ کر 239 ہو گئی ہے، جن میں 106 بچے شامل ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق جولائی میں غزہ پٹی میں تقریباً 13,000 بچے شدید غذائی قلت کے باعث اسپتال میں داخل کیے گئے. دوسری جانب اسرائیلی وزیر خزانہ کا مقبوضہ مغربی کنارے میں E1 علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری منصوبے کا اعلان. کہا 3,000 گھروں کی تعمیر فلسطینی ریاست کے تصور کو دفن کر دے گی. یورپی یونین کا اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی امور کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آباد کاری کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. نئی بستیوں کا منصوبہ 2 ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے. جرمنی کا بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ. ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام اقوام متحدہ کے قراردادوں کو نظر انداز کرتا ہے. آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیر پا امن کا واحد راستہ ہے. یوکرین کا روس کے علاقے استراخان کے بندرگاہ اولیا پر حملہ. یوکرینی فوج کے مطابق حملے میں ایران سے لائے گئے ڈرون، پرزجات اور گولہ بارود سے لدے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. یوکرین کا کہنا ہے کہ روس اس بندرگاہ کو ایران سے فوجی سامان کی ترسیل کے لیے اہم لاجسٹک مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے. کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 1 دن کی منسوخی کے بعد بحال کر دی گئی. کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد روانہ. پشاور سے جعفر ایکسپریس آج شام کوئٹہ پہنچے گی. بولان میل کل ہفتے کے روز کراچی کے لیے روانہ ہوگی. جعفر ایکسپریس سیکیورٹی خدشات کے باعث گزشتہ روز منسوخ کر دی گئی تھی.